राधा स्वामी कर लो शुरू। ठीक है। राधा स्वामी। हमने है इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या, रहे आजादिया जग से, हमने दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमने को इंतजारी क्या, खलक सब नाम अपने को बहुत करे सिर पटकता है, हमने गुरु नाम साचा है, हमने दुनिया से यारी क्या, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमने को बेकरारी क्या, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना रहना झुके है, हमन सिरे बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। राधा स्वामी। राधा स्वामी। आज हमारी पार्टी जी ने कबीर जी का शब्द चुना है, बहुत अच्छा शब्द है। शब्द तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन समझने की बात है। जो समझ गया, दिल में बैठ गया, वो उतर गया, फिर उसमें और कोई कमी नहीं रह जाती है। एक बार दिल के अंदर चला गया, फिर वो निकलता नहीं है, फिर नहीं निकलता है। जैसे कबीर साहब को इश्क अंदर चला गया, उतर गया, उतर गया दिल में। अब उसको दुनिया की कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद इस जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। जब हमें अपना यार मिल गया, तो हमको दुनिया से यारी क्या करने की जरूरत है। मैं यार मिल गया और यार से इश्क हो गया हमको। और ये इश्क ऐसा है, 1000 बोतलों में भी उतना नशा नहीं है जितना इस इश्क में है। इश्क इलाही, इसको कहते हैं इश्क इलाही। हजार बोतलों में भी उतना नशा नहीं है जितना इस इश्क में है। आदमी मस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। दुनिया की कोई खबर नहीं, दुनिया की यारी नहीं, कोई खबर नहीं दुनिया की।
ہم سویرے اٹھ کے پہلے پیپر دیکھتے ہیں، آج کتنے مرے، کتنے بچے، کتنے گئے، کتنے آکسیجن ملا، کتنوں کو بیڈ ملا. لیکن ایک شرابی پڑا ہے، بوتل لے کے پڑا ہے، اس کو کیا پتا کرنا کیا ہے، کون مرا، کون جیا، کتنے گئے، کتنے آئے، کچھ پتا نہیں اس کو، کچھ پتا نہیں اس کو. اور یہی حال کبیر صاحب کا بھی ہو گیا جب اس نے عشق کی شراب پی لی. عشق کی شراب پی لی، بھول گیا سارے سنسار کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا. صرف کیا یاد رہا؟ بس اپنا یار، اپنا یار یاد رہا، اور کچھ نہیں. اور ایسی حالت، ایسی اوستھا ہم کو بھی آ جائے. شنیو کی اوستھا ہے یہ. شنیو کی اوستھا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ شنیو کی اوستھا ہوتی ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یونیورس 13 بلین سال پہلے بنا ہے. چلو سائنٹسٹ کی بات مان لیتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم تو 13 بلین نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھا، ایک سمے تھا جب کچھ نہیں تھا. اس کو کیا بولتے ہیں جب کچھ نہیں تھا؟ اس کو شونیو بولتے ہیں. شونیو مین زیرو، نتھنگ، کچھ نہیں تھا، اندھکار ہی اندھکار تھا. تو مالک کو کچھ وچار آ گیا. کیا وچار آ گیا مالک کو ہی معلوم، لیکن وچار آ گیا کہ ایک ہو ہم بہت سامے، میں ایک سے انیک ہو جاؤں. سائنٹسٹ لوگ اس کو بگ بینگ تھیوری بتاتے ہیں. ایک بندو تھا اور بندو میں وسفوٹ ہو گیا، اور اسی میں سے سارے نکل رہے ہیں، اربوں خربوں چاند ستارے نکل رہے ہیں، اس میں سے ابھی بھی نکل رہے ہیں. ابھی شنو کہاں سے آیا سائنٹسٹ کو نہیں معلوم. سائنٹسٹ نہیں بتا سکتے یہ بندو کہاں سے آیا. بندو کا وسفوٹ ہو گیا، لیکن بندو کہاں سے آیا؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہاں سے آیا. یہ مالک نے پرکٹ کیا اس بندو کو. اس کو بنانی تھی یہ سرشٹی، ایک سے انیک ہونا تھا، اور اس نے بندو پر پرکٹ کیا، اور بندو میں وسفوٹ ہو گیا، اور اسی میں سے نکل رہے سارے چاند ستارے سب. تو اس وسفوٹ سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم کہاں تھے ہم تو بعد میں آ گئے نا. پھر پہلے کہاں تھے ہم ہم اسی مالک کے اندر تھے. 13 بلین سال پہلے، 13 بلین سال پہلے، 13 بلین سال پہلے. 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 13 بلین سال پہلے، 13 بل
اسی مالک کے اندر تھے، اور مالک کس اوستھا میں تھا؟ شنیو کی اوستھا میں، زیرو، نتھنگ، 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 نتھنگ. تو یہ شنیو کی اوستھا، شنیو کیا چیز ہے؟ ہماری شروعات کی اوستھا اور ہمارے انت کی اوستھا بھی یہی شنیو ہے، کیونکہ ہر ایک چیز قدرت کا قانون ہے. ہر ایک چیز جہاں سے نکلتی ہے اس کو ہمیشہ اچھا رہتی ہے میں واپس چلا جاؤں اسی میں. جیسے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے، تو سفر ہو جاتا ہے 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، پھر ایک دن ہم کو تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے گھر واپس چلو، یار اپنا گھر ہی ٹھیک ہے. اسی طرح ہر ایک چیز کو جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں جانے کی اس کو اچھا رہتی ہے ہمیشہ. پانی کہاں سے نکلا ہے؟ پانی سمندر سے نکلا ہے، باپ بن کے جاتا ہے پہاڑوں پہ، برستا ہے بارش بن کے، پھر ندی نالے بن جاتے ہیں. پھر وہ ندی نالے کہاں جاتے ہیں؟ پھر واپس اسی ساگر میں جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں پھر سے. اسی طرح سورج کی کرنیں بھی آتی ہیں، دھرتی سے ٹکرا جاتی ہیں، ٹکرا کے پھر واپس سورج کے پاس جاتی ہیں. اپنا گھر سب کو پیارا لگتا ہے. تو ہم کہاں تھے؟ اس بگ بینگ سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم اس مالک کے اندر تھے. اور مالک کہاں تھے؟ مالک کس اوستھا میں؟ شنیو کی اوستھا میں. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے پرکاش میں جاؤ، پھر شبد میں جاؤ. پھر کہاں جانا ہم کو؟ پھر کہاں جانا ہم کو؟ پرکاش کھل گیا، لیکن پرکاش میں ٹکنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں دو ہی ہے. ایک میں، ایک پرکاش، اور پھر میں دیکھنے والا. دو ہی نہیں. پریم گلی سانکڑی جہاں میں دو نہ سما ہے. اس پرکاش کو بھی چھوڑ دینا ہے ہم کو، یہاں ٹکنا نہیں ہے. پھر کہاں جانا ہے؟ پھر شبد میں جانا ہے. پھر شبد میں جانا ہے. شبد بھی دو ہی ہے، ایک شبد اور دوسرا میں سننے والا. دو ہی میں نہیں رہنا. پریم گلی سانکڑی جہاں میں دو نے سما ہے. شبد کو بھی چھوڑ دینا ہے، شبد میں بھی ٹکنا نہیں ہے. شبد میں ٹکے رہے تو پھر سے واپس، پھر سے جنم. پرکاش میں ٹکے رہے پھر سے واپس جنم، پھر سے سنسار میں آنا ہے. تو
प्रकाश में टिकना है, न शब्द में टिकना है, फिर कहाँ जाना है हमको? फिर जाना है हमको शून्यों में। न प्रकाश है वहां पर, न वहां शब्द है, वहां शून्य है, साइलेंस, जीरो। और वही अवस्था है जहां से हम आए हैं, और वही हमारी अंतिम अवस्था है, राधा स्वामी की अवस्था, जहाँ राधा और स्वामी का मिलन हो जाता है, जहाँ राधा और स्वामी एक हो जाते हैं, वही अंतिम अवस्था है राधा स्वामी की। और उस राधा स्वामी की अवस्था में क्या है? परम शांति, परम आनंद, परम सुख, परम प्रेम। और वो अवस्था क्या है? साइलेंस की अवस्था, साइलेंस। और जो इस अवस्था में पहुंच जाता है, सब नहीं पहुंच जाते, करोड़ों में एक। गुरु नानक देव कहते हैं कोटन में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक। करोड़ों में एक पहुंच जाता है इस अवस्था में। और इस अवस्था में जाके क्या हो जाता है? सबसे पहले हमारे होठों पे सील लग जाती है, हम बोल नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। हम क्या देखा, हम कहाँ गए, हम कहाँ हैं, हम कौन अवस्था में हैं, हम बोल नहीं पाते। परमजाली महाराज ने कहा था एक बार सत्संग में, सत्संगियों, एक दिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आके बताऊंगा तुमको वहां क्या है, मैंने क्या देखा। एक दिन आया ऐसा, 3.5 घंटे की समाधि में वो चले गए। जब समाधि से लौट आए तो सत्संग ने पूछा, अब बताइए आपको क्या देखा? कहने लगे मैं क्यों बताऊं, खुद जाके देखो। ये सफर हर एक को खुद करना है, हर एक को खुद करना है ये सफर। कोई नहीं बताएगा वहां क्या है, मैंने क्या देखा। और सिल जाते हैं, और सिल जाते हैं। और जो लोग इस शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो दुनिया में ढंढोरा नहीं करते कि मैं शून्य अवस्था में पहुंच गया। चुपचाप साइलेंस, साइलेंस में चले जाते हैं। होठ सील हो जाते हैं, हमारे लब सिल जाते हैं, बोलते हैं लब सिल जाते हैं। फिर नहीं बता सकते हैं हम कौन है, कहाँ। परमजारी महाराज नहीं बता पाए तो हम कौन से खेत की मूली है हम बता पाए? वही अवस्था है जो कबीर साहब कहते हैं, अमन का इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी, क्या होशियारी खत्म हो जाती है, सब होशियारी खत्म हो जाती है। होशियारी कहाँ रहती है? जो आधा रह गया हो, आधा, वहां होशियारी चलती है। कबीर साहब ने कहा है ना, आधी थी छल छल करती, बड़ी गगरिया क्या बोले।
آدھی تھی چل چل کرتی بھری گگریا کا بولی. مٹکے میں آدھا پانی رہتا ہے تو چل چل کرتا ہے، چل چل کرتا ہے. لیکن مٹکے کا پانی جب پورا اوپر تک بھر جاتا ہے تو شانت ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے. بھری کوئی آواز نہیں کرتا، کوئی آواز نہیں کرتا، کوئی شور نہیں کرتا. جو آدھی جس نے آدھا پا لیا ہو وہ بہت شور کرتا ہے، بہت شور کرتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں نے پورا پا لیا. اور جس نے پورا پا لیا وہ چپ ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے. امن کا عشق مستانہ، امن کو ہوشیاری کیا، رہے آزادی جگ سے، امن دنیا سے یاری کیا. آزاد ہو جاتا ہے وہ، آزاد ہو جاتا ہے جس کو جو عشق الہی میں مست ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے دنیا سے. پھر دنیا کی کوئی چنتا نہیں ہے اس کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں پڑے ہم. یہ سب مالک کا کام ہے، دنیا کو چلانا سب مالک کا کام ہے. ہم کیوں پڑے اس کے کام میں. کورونا بھی وہی مالک نے بنایا اور ویکسین بھی اسی مالک نے بنایا، دونوں اسی کے کام ہے. اب راز ہے، اب راز ہے، وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے اس راز کو کہ اس نے کورونا کیوں بنایا اور پھر ویکسین بھی بنایا. کورونا اس لیے بنایا کہ جن کو لے جانا تھا ان کو لے جائے، اور ویکسین اس لیے بنایا جن کو بچانا ہے ان کو بچانا. کورونا بھی وہی ہے اور ویکسین بھی وہی ہے. تو ہم کون ہیں اس کے کام میں دخل دینے والے. ٹی وی کی نیوز سنتے رہتے ہیں اور ترائی ترائی کرتے رہتے ہیں، ترائی ترائی کرتے رہتے ہیں. ارے چھوڑو، کوئی ٹی وی کی نیوز نہیں سننا. مجھے جو بھی ملتا ہے میں ان کو بولتا ہوں ٹی وی کو بند کرو، ٹی وی کی نیوز مت سنو، کوئی نیوز نہیں سننی ہے. کورونا کی پکچر دیکھو اور سیریل دیکھو اور کوئی پروگرام دیکھو، لیکن نیوز مت سنو، نیوز مت سنو. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دن ٹی وی نہیں دیکھا نیوز میں پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ایک دن آپ کا ٹی وی خراب ہو جائے پھر کیا ہو جاتا ہے، کون سی آفت آ جاتی ہے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر دنیا سے یاری رکھنی ہے تو بے شک سنتے رہو، کورونا کی خبریں سنتے رہو،
پیپر پہ کرونا کی خبریں پڑھتے رہو اگر دنیا سے یادی کرنی ہے. اگر اس سے یادی کرنی ہے تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا. یہ اس کا کام ہے. کس کو کب لے جائے گا یہ اس کا کام ہے. کرونا سے جو بچ گیا کیا وہ مرے گا نہیں؟ پھر نہیں مرے گا. کسی نے آنکڑے نکالے تھے کہ اس دنیا میں کرونا سے کتنے مرے اس ایک سال میں اور باقی چیزوں سے کتنے مرے، الگ بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، سوسائڈ سے، اور اس سے کتنے مرے. کرونا سے 30 لاکھ مرے ابھی تک، اور اس کے آنکڑے کے حساب سے اور باقی چیزوں سے جتنے لوگ مرے ہیں وہ 30 لاکھ سے 10 گنا زیادہ ہے. 10 گنا زیادہ جو کرونا سے نہیں مرے باقی چیزوں سے مرے. تو پھر ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، ترائمام کرتے رہتے ہیں. چھوڑ دو، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس مالک کا کام ہے. مالک کے اوپر چھوڑ دو اور اسی کو چنتا کرنے دو. ہم کیوں چنتا کریں؟ ہمیں اور بھی بہت کام ہے چنتا کرنے کے لیے. مالک کو اپنے کام پہ چنتا کرنا. کیا ہم کسی کو بچا سکتے ہیں؟ کسی کو بچا سکتے ہیں ہم تو کرونا کے پیشنٹ کے پاس جا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو چھو بھی نہیں سکتے. پھر بچائیں گے کیسے؟ اس کو؟ اس لیے جو اس کا کام ہے اسی کے اوپر چھوڑ دو. اپنا جو کام ہے وہ کرو. اپنا جو کام ہے وہ کرو. کہتے ہیں نا، آگے کہہ رہے جو بچھڑے پیارے سے بھٹکتے در بدر پھرتے. جو میں ابھی تک کہہ رہا تھا، ہمیں اپنے کام سے مطلب نہیں، ہم دوسروں کے کام سے مطلب رکھتے ہیں. یہ سارا مالک کا کام ہے، ہم مالک کے کام رکھتے ہیں اور اسی میں دھیان لگاتے ہیں سارا. اس لیے ہم در بدر بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں. ارے اپنے کام سے مطلب رکھو. جو بچھڑے پیارے سے بھٹکتے در بدر پھرتے. اپنے کام سے مطلب رکھو. تمہارا کام ہے مالک سے پیار کرنا. مالک سے پیار کرو، بس ختم. اپنے کام سے مطلب رکھو، جو اس کا کام ہے اس کو کرنے دو. اسی میں ہوشیاری ہے. اسی میں ہوشیاری ہے. امن کی ہوشیاری کیا، اسی میں ہوشیاری ہے. اپنے کام سے مطلب رکھو. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے مالک سے پریم کرنا، بس. مالک سے پریم کرو. اور وہ آپ کو ہر مصیبت سے بچا دے گا.
جا کے سر پہ ہاتھ گرو کا بال نہ باقا ہوئے، بتا دیتا ہے وہ. ارے رہے آزاد یہ جگ سے، امن دنیا سے یاری کیا. ایک شرابی شراب پی کے مست رہتا ہے. اب اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے سنسار میں، کرونا کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، بیڈ کیا ہے. کیا معلوم کتنے آئے کتنے گئے، کتنے بچے، کیا معلوم. اس کو مست شراب پی کے مست ختم. اپنے کام سے اس کو مطلب ہے، اس کا کام ہے شراب پینا اور مست رہنا، مست رہ رہا ہے. اور جو چتر سیاح ہوتا ہے، بھگوان کو چتر سیاح لوگ اچھے نہیں لگتے، دور رہتا ہے ان سے. چتر سیاح دور رہتا ہے ان سے، دور رکھتا ہے ان کو. بھگوان کو کون پیارا ہے؟ بولے والے لوگ، بولے والے، دل کے جو صاف ہیں، دل کے جو صاف ہیں، بولے والے، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، سب کا بھلا چاہتے ہیں، وہی بھگوان کو پیارے ہیں. بھگوان انہیں سے پریم کرتا ہے، انہیں کو بلاتا ہے اپنے پاس. ہمارا یار ہے ہم میں، امن کو انتظاری کیا. ہم کو کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی؟ ہمارا یار ہمارے اندر بیٹھا ہے. جو بولے والے لوگ ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، جن کے دل میں کوئی کپٹ نہیں ہوتا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے اندر بیٹھا رہتا ہے بھگوان. انہی کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے ان میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو انہی کے اندر بیٹھ. پھر جب ہمارا یار ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کو کس کی انتظار کرنی ہے؟ کس کا انتظار کرنا ہے؟ کس کو ہم چاہتے ہیں کوئی آئے ہمارے پاس؟ جس کو آنا تھا وہ آ گیا ہمارے اندر بیٹھ گیا، ہمارے اندر بیٹھ گیا. ہمارا یار ہے ہم میں، امن کو انتظاری کیا. کیا ضرورت ہے؟ نہیں مطلب سے ہم کو کام ہے، ہمارا کام ہے اپنے یار سے ہی پریم کرنا، اپنے یار سے پریم کرنا، بس یہی ہمارا کام ہے. اور ہم کو اور کسی کی انتظار کرنے کی ضرورت ہے نہیں. آگے کیا کہتے ہیں کبیر صاحب؟ خلق سب نام اپنے کو بہت کر سر پٹکتے ہیں. دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے ہمارا نام ہو، یش ہو، لوگ ہم کو جے جیکار کرے، پھول مالائیں پہنائے، ہم کو ہماری سواگت کرے،
بڑے بڑے سواگت کریں. یہی لوگ چاہتے ہیں سنسار میں، اور اسی کے لیے وہ سر پٹکتے رہتے ہیں، اسی کے لیے سر پٹکتے رہتے ہیں. خلق مطلب لوگ خلق سب اپنے نام کو بہت کر سر پٹکتے ہیں. ہمیں گرنام سانچا ہے، امن دنیا سے یاری کیا. میرا گرو میرے پاس ہے، میرا گرو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے. مجھے دنیا سے یاری کیا کرنی ہے؟ دنیا سے کیا لینا ہے میرے کو؟ دنیا سے مجھے کچھ نہیں لینا ہے، کیونکہ دنیا مجھے کچھ دے نہیں سکتی ہے، کچھ نہیں دے سکتی ہے مجھے دنیا. اس لیے دنیا سے یاری کرنا کوئی کام کی بات نہیں ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے. دنیا سے دور ہی رہنا چاہیے. دور دور کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوٹا اٹھا کے اور جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں. نہیں، دور کا مطلب ہے سنسار میں رہ کے سنسار کے سارے کام کرنے ہیں، لیکن دل نہیں دینا ہے سنسار کو. دل دینا ہے اپنے یار کو، اپنے پیا کو. دل اس کو دینا ہے، سنسار کو دل نہیں دینا ہے. سنسار کا جو بنتا ہے وہ کرنا ہے، سنسار کو جو بنتا ہے وہ کرنا ہے. سارے کام کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. نہیں کرو گے تو اور پھر کرم بڑھتے جائیں گے. اس لیے جو کرنے آئے ہو وہ کرنا ہے، اور اچھی طرح ایمانداری سے پوری طرح سے وہ کام کرنا ہے. اس کام میں چوری کرو گے تو پھر سے آنا پڑے گا، پھر سے آنا پڑے گا. اس لیے کبھی صاحب کہتے ہیں نا، نہ لینا نہ دینا مگن رہنا. سارا لینا دینا اسی جنم میں ختم کرو، اسی جنم میں ختم کرو. کوئی لینا دینا باقی نہیں رہنا رکھنا. اگر آپ نے مجھے 100 روپیہ دیا اور میں نے نہیں لوٹایا، مجھے تو آنا ہی پڑے گا پھر سے. لیکن آپ کو بھی آنا پڑے گا کہ 100 روپیہ میں کس کو دے دوں. ہاں، اسی کو کہتے ہیں کبیر صاحب، نہ لینا نہ دینا مگر. لیکن ہاں، آپ نے 100 روپیہ دیا، اچھا کام کیا نا. اگر انت تک آپ کے من میں یہ خیال رہ گیا کہ مجھے 100 روپیہ واپس لینا ہے، 100 روپیہ واپس لینا ہے، تو ہی پھر آپ کو جنم لینا پڑے گا. اگر آپ نے یہ سوچا کہ 100 روپیہ گیا جانے تو کوئی بات نہیں، لینا تھا دے دیا ختم، آپ کے من سے وہ 100 روپیہ نکل گیا، پھر آپ کو پھر سے آنا نہیں ہے. 100 روپیہ لینے کے لیے پھر سے نہیں آنا ہے، کیونکہ آپ کو 100 روپیہ کا خیال ختم ہو گیا. آپ نے دے دیا، دان دے دیا، ختم. اب سوال رہ گیا میرا، میں نے 100 روپیہ دینا، اب کس کو دے دوں؟ کیونکہ وہ لینے والا تو آیا ہی نہیں، اس نے جنم تو لیا ہی نہیں. اب میں 100 روپیہ کس کو دے دوں؟ تو مالک نے اور بھی طریقے بنائے ہیں.
100 روپیہ کو واپس لینے کے لیے مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چوری، اور وہ 100 روپیہ چلا جائے گا اس میں، 100 روپیہ اس میں چلا جائے گا، تو لینا دینا برابر ہو جائے گا۔ کبیر صاحب کہتے ہیں نہ لینا نہ دینا، مگن رہنا، اسی جنم میں پورا کرو، اسی جنم میں پورا کرو، لینا دینا کچھ باقی مت رکھنا۔ آگے رکھو گے تو بہت مہنگا پڑے گا۔ آگے کیا کہتے ہیں کبیر صاحب؟ نہ پل بچھڑے پیاسے ہم، نہ ہم بچھڑے پیارے سے، انہی سے نیک لاگی ہے امن کو بے قراری کیا۔ میرا پیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، میرے پاس رہتا ہے ہمیشہ، کبھی میں ان کو چھوڑتا نہیں ہوں، اور جب میں نہیں چھوڑتا ہوں تو وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں اس کو پریم ملے، عزت ملے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی کے پاس جائیں، کسی گھر میں جائیں اور وہاں کوئی ہمیں پوچھے نہیں، چائے بھی نہیں پوچھے، بھی پانی بھی نہیں پوچھے، تو ہم کو وہاں جانا اچھا نہیں لگتا، ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم دوبارہ پھر وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن جہاں ہم جائیں گے وہاں ہم کو پریم ملے گا، ہم کو سب کچھ ملے گا۔ چائے پانی کھانا پینا سب ملے گا پریم سے، تو ہم کو وہاں بیٹھنا بھی اچھا لگے گا، وہاں رہنا بھی اچھا لگے گا، اور دوبارہ جانا بھی اچھا لگے گا۔ اس لیے جب ہم اس مالک سے پریم کرتے ہیں تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے ہمارے پاس رہنا، وہ چاہتا ہے کہ ہم یہی رہیں، کیونکہ یہاں اس کو پریم ملتا ہے، پیار ملتا ہے، قدر ملتی ہے، تو جہاں اس کو پریم ملتا ہے وہاں سے ہو جاتا نہیں ہے۔ یہ کبیر صاحب کہتے ہیں نہ پل بچھڑے پیاسے ہم، نہ ہم بچھڑے پیاسے، نہ ہمیں جانے کو من کرتا ہے، نہ ہی اس مالک کو جانے کا من کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے چپکے رہتے ہیں، انہی سے نیہ لاگی ہے امن کو بے قراری کیا۔ پھر ہم بھی مست رہتے ہیں، ہمیں کوئی چنتا نہیں رہتی ہے، پھر مست رہتے ہیں، اسی کے پریم میں مست رہتے ہیں، کوئی چنتا نہیں، کوئی بے قراری نہیں۔ چنتا بے قراری کہاں ہے؟ سنسار کے ساتھ لگاؤ گے دل، سنسار کے ساتھ دل لگاؤ گے تو چنتا بے قراری سب کچھ۔ چنتا بے قراری سنسار کا حصہ ہے، سنسار کا حصہ ہے چنتا اور بے قراری۔
انت میں کیا کہتے ہیں کبیر صاحب؟ کبیرا عشق کا ماتا دوئی کو دور کر دل سے، جو چلنا راہ نازک ہے ہمیں صرف بوجھ باری کیا۔ کیا کمال کی بات کہی انہوں نے۔ جب پریم سے ہو جاتا، کسی سے پریم ہو جاتا ہے مالک سے نا، تو پھر دوئی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوئی کا مطلب ہے کہتے ہیں کامی ترے کروڑی ترے، کامی ترے کروڑی ترے پاپی ترے اننت آن اپاسک کرتگن ترے نہ نام رٹن۔ کامی تر جاتے ہیں، پاپی تر جاتے ہیں، کروڑی تر جاتے ہیں، لیکن دو قسم کے آدمی نہیں ترتے۔ کون؟ آن اپاسک۔ نمبر ایک آن اپاسک۔ آن اپاسک کا مطلب ہے جو بھگوان کو الگ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے، دو سمجھتا ہے، اس کو بولتے ہیں آن اپاسک۔ وہ بھگوان کو ڈھونڈنے کے لیے کیدارناتھ جاتا ہے، بدری ناتھ جاتا ہے، کاشی جاتا ہے، متھرا جاتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے بھگوان کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھگوان ادھر ہی ہے۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ بھگوان میرے اندر ہی ہے، اس کو دوئی نہیں ہے، اس کو دوئی نہیں، اس کو دوئی نہیں ہے۔ دوئی کیا ہے؟ بھگوان کو اور اپنے آپ کو دو سمجھنا، یہ دوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھائیں چھوڑ دو، ساری اچھائیں چھوڑ دو، ساری اچھائیں چھوڑ دو۔ اچھائیں بندھن ہے، اس سنسار کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، ہم کو بار بار جنم لینا پڑتا ہے، اس لیے اچھائیں کا ترک کر دو۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں بھگوان کی اچھا کرتے ہیں ہم، اے بھگوان ہم کو درشن دے دو، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو ہی سمجھا نا، ہم آنوپاسک بن گئے نا، ہم نے بھگوان کو الگ سمجھا اور اپنے آپ کو الگ سمجھا، دو سمجھا ہم نے۔ ہم نے کہا بھگوان ہے، بھگوان ہم کو درشن دے دے، یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ ہم آنوپاسک ہو گئے۔ جب بھگوان ہمارے اندر ہی ہے، جب بھگوان ہمارے اندر ہی ہے، تو پھر ہم کو کس کو کہنا ہے کہ ہمیں درشن دے دو؟ اور تو اس سنسار میں اجان کے کارن ہر ایک آدمی آنوپاسک ہے، ہر ایک آدمی تو ہی سمجھتا ہے، مندروں میں جاتا ہے، گرودواروں میں جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے،
چنتپورنی جاتا ہے، امرناتھ جاتا ہے، ویشنو دیوی جاتا ہے بھگوان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ سمجھتا بھگوان الگ ہے، وہ پہاڑوں میں رہتا ہے اور میں شہر رہتا ہوں۔ بھگوان پہاڑوں میں کیوں رہے؟ وہ شہر میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ ہم نے کیوں بنایا یہ بھگوان پہاڑوں میں رہے گا؟ کیا اس کو شہر اچھے نہیں لگتے؟ بھگوان موٹر گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ بھگوان موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا ہے؟ بھگوان کو ہم نے کیوں رکھا ہے؟ وہ پہاڑوں میں ملے گا، جاؤ جی چلو جی امرناتھ یاترا کرو، وہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، برف سے بنا ہوا شیو لنگ، بس ہو گیا بھگوان کے درشن۔ بدری ناتھ کیدارناتھ، بھگوان شہر میں کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ کیا اس بات پہ کبھی سوچا آپ نے؟ بھگوان کو ڈھونڈنے پہاڑوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان شہر میں کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارا گیان ہے، بھگوان ہر جگہ ہے، پہاڑوں میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے، پہاڑوں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر پہاڑوں پہ ہے تو یہاں بھی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ ہمارا گیان ہے۔ تو ہی ہماری دور ہونی چاہیے۔ کبیر صاحب کہتے ہیں کبیرا عشق کا ماتا دوئی کر دور دل سے، میرے دل سے یہ دوئی نکال لے کہ تو الگ ہے اور میں الگ ہوں، تم اور میں ایک ہے، ایک ہی ہے۔ تم مجھ میں رہتے ہو، میں تم میں رہتا ہوں۔ اب روز آرتی پڑھتے ہیں، نہیں روپ کوئی ایسا روپ تیرے، پتہ نہیں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں سمجھ مطلب اس کا کبھی ہم نے مطلب سمجھا ہی نہیں، ہم اس کے مطلب میں کبھی گئے ہی نہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں روپ کوئی ایسا روپ تیرے۔ اگر ہم اس کے مطلب میں جاتے، اس کی گہرائی میں جاتے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں روپ کوئی ہے سب روپ تیرے۔ تو ہمارے دل سے دوئی کب کی ختم ہو گئی ہوتی، کب کی ختم ہو گئی ہوتی ہمارے دل سے دوئی۔ اگر ہم نے اب اس بات کو سمجھ لیا تو تھا کہ نہیں روپ کوئی ہے سب روپ تیرے۔ یہی کبیر صاحب کہتے ہیں کہ دل سے اپنے دوئی کو دور کرو، وہ کہیں نہیں گیا ہے، وہ تمہارے اندر ہی ہے، وہی ڈھونڈ لو۔ جن کھوجا تن پایا، گہرے پانی پیٹ، میں اباگن ڈوبن ڈری، رہی کنارے بیٹھ۔ جو اندر جائے گا تو وہی پائے گا، اسی کو ملے گا۔ جو اندر نہیں گیا، جو امرناتھ گیا، کیدارناتھ گیا، جب اس کو گھر میں نہیں ملا تو باہر کیا ملے گا؟ جو چیز باہر ہے وہ تمہارے گھر میں بھی ہے۔ پہلے اپنے گھر کو ڈھونڈو، پھر باہر جاؤ۔ اگر گھر میں نہیں ملتی ہے پھر باہر جاؤ ڈھونڈنے کے لیے۔ کبیر صاحب کہتے ہیں جو چلنا راہ نازک ہے، امن سر بوجھ باری کیا۔ یہ
راستہ بہت نازک ہے چلنے کا، بہت نازک ہے یہ راستہ، لیکن جب مالک ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے سر پہ کوئی بوجھ نہیں۔ جب گرو ہمارے ساتھ ہے تو پھر گرو ملا تو کیا کمانا، گرو ہمارے ساتھ ہے پھر ہمارے سر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ چلنا راہ نازک ہے، امن سر بوجھ بھاری کیا، سارا بوجھ مالک اٹھا لیتا ہے، سارا بوجھ گرو اٹھا لیتا ہے، کوئی برا نہیں۔ سمے ہو گیا، آج کا ستسنگ